الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ معزز سامعین ناظرین، یہ مسجد عریش ہے، اس کی زیارت کریں۔ مسجد عریش یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگ بدر کے دن علیہ السلام کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی جس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، مسجد عریش۔ یہاں پر علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور بس کریں، لیکن حضور علیہ السلام دعا کرتے رہے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ایک عظیم دعا فرمائی، دعا کی، یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، اے مالک و مولا، یہ 313 جو ہیں یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، اے مالک اگر یہ نہ رہے نا تو پھر تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو سامعین محترم، یہاں علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور مباجی بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ، یہاں خیمہ تھا، تو ساتھ جو ہے نیچے جو ہے کنواں ہے، جہاں پہ ادھر ہی رہو، جہاں پہ کافر جو ہیں ان کو واصل جہنم کیا گیا، اور حضور علیہ السلام نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے، میرے علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں اس جگہ پہ فلاں شخص واصل جہنم ہوگا، اس جگہ پہ فلاں شخص جو ہے واصل جہنم ہوگا، تو جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے نشان لگایا تھا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، تو وہاں جو ہے وہ کافر جو ہے وہ مرا جہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اب جو ہے جا رہے ہیں جس جگہ پہ میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا، بتاؤ بھائی میں نے جو تمہیں کہا تھا، تو جو وعدہ جو ہے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سامعین محترم، اس کو پورا کیا گیا۔ علیہ السلام صحابہ ان کافروں کے ساتھ حضور خطاب فرما رہے تھے، یہ وہ جگہ، یہ کنواں ہے، اب تو ذرا پتھر مار کے یہ کنواں جو ہے یہ بھر دیا گیا ہے، لیکن یہی کنواں ہے جہاں پہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضور کیا یہ سنتے ہیں؟ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو یہ کافر یہاں نیست و نابود ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور میں پتھر مارے گی، ایک پتھر اٹھا کر ان کو ہمیشہ اگر یہ عذاب ہوتا رہے گا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اسی طرح کامیابی عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمان وہ